انسان کے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں کائنات میں گھومتے ہوئے گرہ سے جڑی ہوتی ہیں، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس انگلی کا کس گرہ سے تعلق ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کون سا اثر پیدا ہوگا۔ انسان کے انگوٹھے کا تعلق انسان کے لک، آگ، جوش اور اسباب سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتا ہے، کسی بڑے فیصلے کو جاتا ہے، تو اپنی انگوٹھی کو پانی میں بھگو دے اور پھر اپنی پیشانی پہ رکھے اور نصر من اللہ و فتح قریب 3 مرتبہ پڑھے، پھر جہاں بھی جائے گا فتح و کامیابی پائے گا۔ اور انسان کی پہلی انگلی مشتری سے جڑی ہوتی ہے اور اس انگلی کا تعلق دولت سے ہے، خود مختاری سے ہے، سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے ہے۔ تبھی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں توجہ کا مرکز بنوں، تو اپنی پہلی انگلی پانی میں ڈبوئے اور پھر اپنی پیشانی پہ رکھ کے کہے، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو یا اللہ۔ جیسے ہی یہ پڑھ کے جہاں جائے گا تو توجہ کا مرکز بنے گا، لوگ اس کی بات ہمیشہ تسلیم کریں گے اور وہ لوگوں کا سچ بھی پرکھ لے گا۔ انسان کی بیچ والی انگلی ذہن سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان نظر بد، جادو، تعویذات یا بندشوں کا شکار ہے جس کے کام نہیں ہوتے، تو وہ اپنی بیچ والی انگلی کو پانی میں بھگوئے اور پھر اپنے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے اور پہلی انگلی سے اس کو دبائے اور من شر حاسد اذا حسد 27 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اے اللہ، میں جہاں بھی قدم اٹھاؤں نظر بد، جادو، تعویذات سے تیری پناہ میں رہوں، تو پھر جہاں بھی جائے گا نہ اس کو نظر لگے گی، نہ کسی وہ حسد کا شکار ہوگا اور اس کے دشمن مات کھائیں گے۔ اور انسان کی سن فنگر سورج سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں فراوانی ہو اور بات کرنے کا ہنر اس کو ملے، تو وہ کوشش کر کے اپنی سن فنگر کو پکڑے اور پڑھے، یا معزو یا اللہ، یا رزاق یا اللہ۔ یہ اسم 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، مجھے اور بھی لکی بنا، مجھے اور بھی خوش قسمت بنا، تاکہ دولت کے راستے میری طرف راغب ہوں، علم کے راستے میری طرف راغب ہوں، اور مجھ سے ایسے فیصلے ہوں جس سے میرا خاندان، آس پاس کے لوگ، عزیز و اقارب مجھ پہ فخر کریں۔ تو وہ دولت راج دیکھے گا اور ہر قسم کے نقصان سے دور رہے گا، اس کا غصہ بھی قابو میں رہے گا اور فیصلے بھی اس کو کامیابی کی طرف راغب کریں گے۔ اور جس انسان کی زندگی میں محبت نہیں ہے، شادی میں اختلافات ہوتے ہیں، اکثر دوست بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، تو وہ چھوٹی انگلی یعنی عطارد کی فنگر کو کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگوئے، پھر اس کو اپنے انگوٹھے اور پہلی انگلی سے پکڑ کے کہے، یا ودود و یا اللہ۔ 27 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، میرے گھر میں تمام اختلافات کو ختم فرما، اور جسے میں محبت کرتا ہوں اس کے لیے میرے دل میں محبت پیدا کر، تو گھر میں تمام اختلافات ختم ہوں گے، اور جو بھی آپ سے محبت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، رشتوں کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کا احترام کرنا شروع کریں گے۔ انسان کا ہاتھ انسان کو کائنات پہ راج کرواتا ہے، بس ہمارا فوکس ہی ہماری منزل ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ سکیں۔ 2026 کا مہربان کیلنڈر، جس میں پورے سال کا ہورosکوپ تحریر ہے، کس دن کون سا احساس کس برج پر حاوی ہوگا، اس معلومات کے ساتھ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تعویذات، جو نظر، حسد، جادو، تعویذات کو گھر سے ختم کر دیتے ہیں، اس کیلنڈر کے پہلے پیج پہ تحریر کیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جیسے ہی ان تعویذات کو دیکھ کے آپ دن کا آغاز کریں گے، تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اسلامی معلومات کے ساتھ کب سورج گرہن ہے، کب چاند گرہن ہے، اور کس مہینے کا کون سا صدقہ، کون سا اسم اعظم ہے، یہ تمام معلومات اس کیلنڈر میں علم جفر کی روشنی میں موجود ہے۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانعلی.com پہ آئیں اور یہ 2026 کا علم جفر کی روشنی میں بنا ہوا کیلنڈر حاصل کریں۔